السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب اس دنیا میں اندھکار ہی اندھکار تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو نور سے بھر دیا۔ عورت، غلام، باندی، ماں باپ، بیٹیوں اور اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی آپ نے بتائے، اور خود کمزوروں کا سہارا بنے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مالداروں کو بتایا کہ غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں کے حق مار لیتا تھا، وہی انسان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق پہنچانے والا بن گیا۔ ایک انسان جو خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا، دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گیا۔ خیر، اگر میں اس پاک زندگی کے بارے میں لکھوں تو میرا قلم تھک جائے گا، قلم کی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن کیا مجال ہے کہ نبی کی زندگی مکمل بیان ہو سکے۔ لیکن یہاں پر میں صرف اپنے نبی کا آخری خطبہ بیان کروں گا، جس کی ایک ایک بات پر ہر مسلمان کا عمل ہونا چاہیے۔ وہ آخری خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میدان عرفات میں دیا تھا، جس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ اس دن تاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری تھی، تو آج اس پورے خطبے میں سے صرف 15 پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، ہو سکتا ہے دوبارہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو اور نہ ہی کسی کا کوئی نقصان کرو، تاکہ تم بھی حفاظت سے رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سود کا لین دین ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر رکھتی ہیں۔ جب وہ حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم پر ضروری ہے کہ تم بھی ان کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرم رویہ رکھو، کیونکہ وہ بہترین شراکت دار اور بے انتہا خدمت گزار ہوتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جاؤ۔ اے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ اور یاد رہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ بات اگلے لوگوں تک پہنچائیں، پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔